43 میں سورہ بقرہ آیا 143 میں آیا 142 و 43 اور بعد کا مضمون ایک ہی ہے، لیکن اصل ہماری مراد آیا 143 میں ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ وہ بعض اوقات انسان الہی ہدایت کی پیروی کرتا ہے اور بے وقوف اس پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بے وقوف ہیں۔ جب انسان الہی راہ پر آتا ہے، مثلا کتنے جوان ہیں کالج چھوڑ کے مدرسے میں آتے ہیں، بے وقوف اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بے وقوف ممکن ہے اپنے بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کی اصطلاح میں صفحاء ہیں، صفی اس کو کہتے ہیں جو حق و باطل میں تشخیص نہ دے سکے، درست کو نادرست کو نہ سمجھ سکے، وہ صفی ہے، بے وقوف ہے، جس میں عقل عملی نہ ہو۔ ممکن ہے نمبر اچھے لیتا ہو پڑھائی میں، یونیورسٹی ٹاپ کرتا ہو، کالج ٹاپ کرتا ہو اور گولڈ میڈل لیتا ہو، یہ عقل علمی رکھتا ہے، یہ شخص کتاب اچھی پڑھتا ہے، لیکن عملی کام میں، میدان عمل میں جب اختیار، انتخاب اور سلوک و مسلک کی باری آتی ہے، وہاں غلط قدم اٹھاتا ہے، رویہ غلط ہوتا ہے اس کو صفی کہتے ہیں اصطلاح میں۔ پڑھا لکھا ہے لیکن اقدام کے موقع پر، فیصلے کے موقع پر درست فیصلے نہیں کر سکتا اور درست اقدام نہیں ہوتا اس کو قرآن صفی کہتا ہے۔ اور جو لوگ درست فیصلے کرتے ہیں ان پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیا فیصلہ کر لیا، چونکہ اس سے خبر ہی نہیں ہے اس کو کہ ہدایت کس طرف ہے کس طرف نہیں ہے، میں کیا قدم اٹھاؤں کیا نہ اٹھاؤں، یہ نہیں ہے اس کو تمیز۔ لہٰذا قرآن ایک خبردار کرے، سَيَقُولُ، اے مومنو آپ بیوقوفوں کے پراپوگنڈے کی زد میں آ جاؤ گے، کریں گے۔ سَيَقُول یعنی بہت جلدی ہی آپ کے بارے میں بیوقوف باتیں کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ بڑی ڈگریاں رکھتے ہوں گے، بڑی شخصیت ہوں گی، لباس بڑا کاروبار والا ہوگا، آپ متاثر ہو جائیں گے کہ اتنا پڑھا لکھا آدمی میرے فیصلے پہ اعتراض کر رہا ہے، آپ تھوڑے گھبرا جائیں گے۔ قرآن کہہ رہے ہیں نا، یہ صفحاء ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، کیا کہیں گے؟ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یہ جس راہ پر جا رہے تھے اس کو چھوڑ کر ایک دم ادھر کیوں ہو گئی؟ مَا وَلَّاهُمْ، کیا چیز باعث بنی؟ یہ تبدیلی کیوں آئی ان کے اندر؟ مصداقی طور پر یہ ہوا تھا کہ قبلہ تبدیل ہوا، قبلہ بدلا بیت المقدس سے کعبہ کی طرف، وہ فوراً بیوقوفوں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ یہ کل تک ادھر جا رہے تھے، آج ادھر منہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ گھبرا جاتے ہیں دوسرے کے، یہ واقعاً یہ تو اعتراض کر رہے ہیں لوگ ہم پر کہ کل ہم نے یہ قدم اٹھایا تھا، آج یہ قدم کیوں اٹھایا ہے؟ قل، جواب کیا ہے ان کو؟ جواب یہ ہے کہ خب یہ ہم نے اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی چاہت سے نہیں کیا، ہم تابع ہدایت خدا ہیں، اور ہدایت خدا میں جس طرف حکم ہوگا ہمیں اس طرف جانا ہے، ہمیں بیوقوفوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، مشرق و مغرب و جہاد سب خدا کی ہیں۔ ادھر جو منہ کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے؟ نہ اپنی مرضی سے، حکم خدا تھا۔ اب ادھر نہیں کرتے منہ، کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ابھی حکم خدا ہے۔ جب آغا منتظری جانشین امام خمینی تھے، امام خمینی کی زندگی میں ظاہر ہے وہ مشکلات پیش آئیں، امام نے ان کو معزول کر دیا کہ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ سخت الفاظ میں کہا کہ یہ سادہ لو ہیں اور نہیں شعور و بصیرت اتنی جتنی ہونی چاہیے ایک رہبر کے لیے، لہٰذا انہیں برکنار کر دیا۔ بہت عجیب ایک وہ ماجرا انقلاب میں پیش آیا تھا، بہت بڑا بحران، اور اس وقت تک سب لوگ آغا منتظری کے شدید حامی تھے، بڑے تند حامی تھے، ان کا ہر جگہ نام آتا تھا، صلواتیں پڑھتے تھے، نعرے لگاتے تھے، تصویریں گھروں میں لگائی ہوئی تھیں، اور امام کی طرف سے حکم آیا کہ اب یہ معزول ہیں، اور انہیں منع کر دیا گیا کہ اب آپ نے کسی چیز میں مداخلت نہیں کرنی، چونکہ آپ کے ارد گرد گمراہ لوگ آ گئے ہیں۔
رہبر اگر بے بصیرت ہو تو یہی ہوتا ہے، دوسرے اس کے ارد گرد آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے لیے، مومنین انقلابیوں کے لیے بہت پریشانی ہو گئی کہ کل تک تو کل شام تک ہم اس شخص کے صلواتیں پڑھتے رہے، نعرے لگاتے رہے، یہ امید امام و امت کہتے تھے ان کو، آغا منتظری کو، یہ امید امام و امت ہے۔ بعض ابھی تک مشکل ان سے حل نہیں ہوئی، جب ہم نے ان کو مانا ہے تو پھر ماننا ہے، ابھی چھوڑنا نہیں ہے۔ مرد کی ایک بات ہوتی ہے، پاکستان میں بھی ہیں ایسے بعض اسی طرح مشکل پیش آئی۔ خود ایران کے اندر بڑی بڑی شخصیات، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کل تک ان کو کہیں آج کہیں غلط۔ وہ بھی ایک مجموعہ دوستوں کا وہاں ایسے تھے، مجھے یاد بھی ہے، وہ جگہ بھی یاد ہے، حرم حضرت معصومہ کے پاس تھے جو، اور ایک عجیب قسم کی فضا بن گئی تھی۔ یہ عزیزان آئے بہت سہمے ہوئے، ہراس کی حالت میں کہ اب کیا ہوگا۔ آغا رفسنجانی جب امام معزول کر رہے تھے آغا منتظری کو، آغا رفسنجانی اسی وقت ہی گھبرا گئے کہ کیا ہوگا، مثلا یہ جب اعلان ہوگا تو کیا ہوگا۔ تو امام نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ دیکھ لینا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہرکیف یہ دوستان آئے ہمارے بہت ہی ہراس اور سہمے ہوئے، ہوائیاں اڑی ہوئے، رنگ اڑے ہوئے کہ اب کیا کریں ہم، بالکل مخمصہ بن گیا ہے۔ کل تک تو ہم خود لوگوں کے اندر جا کر انہیں کہتے تھے کہ یہ شخصیت ہیں، یہ مانو۔ میں نے کہا گھبراتے کیوں ہو آپ؟ کل تک یہ حکم امام تھا، یا کہیں ایک اتباع تھی ولی امر کی کہ یہ ہیں، یہ درست ہیں، وہ کرتے رہے۔ آج انہوں نے کہہ دیا نہ کریں، بس ختم ہو گئی۔ مشکل میں کیوں، گھبراہٹ کیوں تاری ہے آپ کے اوپر کہ لوگ کیا کہیں گے کہ آپ اتنی مدت ان کی باتیں کرتے رہے؟ خوب لوگ کہتے رہیں، لوگ اگر سفہا ہیں تو ہم کیوں گھبرائیں سفہا کی باتوں سے؟ کل تک حکم تھا کہ کرو، ان کی بات کرو، حمایت کرو، کرتے رہیں۔ آج سے کہہ دیا گیا نہیں کرو، بس نہیں کرتے، بس ختم ہو گئی بات۔ جب امام نے جو ولی امر ہیں، رہبر ہیں، جب انہوں نے حجت وہ ہیں ہمارے اوپر، اور ان کا حکم ہم حکم خدا سمجھ کر مانتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا اب نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی بات۔ اب صفحہ اگر اعتراض کریں گے بھی تو قرآن اسی لیے تیار کر رہا تھا کہ پہلے سے کہ یہ ہوتا ہے جب، تو آپ گھبراؤ مت، یہ کیوں ہو گیا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ مشرق و مغرب و کائنات و نظام سب اللہ کا ہے۔ خدا حکم دے مشرق کی طرف، ہم مشرق کی طرف ہو جائیں گے، اللہ کا حکم ہو مغرب کی طرف، ہم مغرب کی طرف ہو جائیں گے۔ اطاعت اسی کو کہتے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، خدا جسے چاہتا ہے راہ راست پر ہدایت کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے۔ کس لیے بنایا ہے امت وسط؟ امت متعادل بنایا ہے، یعنی آپ کو ایک امت ہدایت یافتہ بنایا ہے۔ امت وسط ایک حلقہ اتصال، رابط، کہ آپ نے لوگوں کو راہ حق کی طرف لانا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ گواہ بنے لوگوں کے اوپر۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور لوگ اور رسول آپ کے اوپر گواہ بنے، آپ لوگوں کے لیے اور رسول آپ کے لیے گواہ بنے۔ کہ گواہی منع کیا تھا پہلے خمسہ فاطمیہ میں، خطبہ حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر میں، یاد ہے انشاءاللہ، شہادت کس کو کہتے ہیں؟ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ۔ یہ کیوں تبدیلی لائے ہیں؟ یہ تبدیلی لائے ہیں یہ دیکھیں کہ کون تابع رسول ہے، وہ کون تابع آبا و اجداد و خواہشات و مزاج کے تابع کون ہیں، اور کون رسول اللہ کے تابع ہے، اتباع رسول کون کرتا ہے۔ یہ تبدیلی اس وجہ سے لائے ہیں۔
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. خوب اگرچہ یہ بات دشوار بہت تھی لیکن جن کو خدا نے ہدایت کر دی تھی ان کے لیے بہت آسان تھا یہ تبدیلی، دوسروں کے لیے بہت دشوار تھی. وما كان الله ليضيع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. پھر اس کے بعد یہ تبدیلی کی وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ کیوں تبدیلی ایجاد کی گئی ہے. ایک آیا چھوڑ کے نیچے ہے یہی مضمون جاری ہے. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. آپ ہر دلیل، نشانی، برہان ان کے سامنے پیش کریں، انہوں نے نہیں ماننا، قبول نہیں کرنا، ہرگز نہیں مانیں گے. آپ دلائل پہ دلائل دیں. بعض اوقات آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، آپ انقلاب اسلامی یا قرآن یا تشیع یا کسی بھی رائے حق کے بارے میں جو بہت واضح ہے، دلیل کے بغیر ہی واضح ہے، اور پھر آپ مزید بر تاکید دلائل بھی بہت خوبصورت دے رہے ہیں، معجزاتی دلائل دے رہے ہیں ان کو، لیکن وہ پھر بھی نہیں مان رہا. قرآن نے کہا کہ ہیں ایسے لوگ کہ آپ جو بھی جتن کریں، واضح ترین آیات و نشانیاں خدا کی ان کو بتائیں، ہرگز اتباع نہیں کریں گے. وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ان کی اتباع شروع کر دیں. یوں نہیں ہے کہ اب ان میں لچک نہیں ہے تو ہم میں لچک آ جائے، ہم تابع ہو جاتے ہیں. جیسے وہ جھوٹا نبی تھا، اس نے دعویٰ کیا نبوت کا، لوگوں نے کہا ہر نبی کا معجزہ ہوتا ہے، آپ بھی کوئی معجزہ دکھاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو معجزہ کہو میں دکھاتا ہوں. انہوں نے کہا یہ درخت کو حکم دو کہ آپ کی طرف آ جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے، درخت کو حکم دیا ہے، درخت تو ادھر آ جا، میں حکم دیتا ہوں تجھے باذن اللہ. درخت نے کدھر آنا تھا جھوٹے نبی کے کہنے پر؟ ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ کہا، نہیں آیا. اس نے کہا کہ اگر کوئی ہٹ درمی پہ اتر آئے تو ہم انبیاء کا اخلاق ہے، تواضع ہے ہمارے اندر، تکبر و غرور نہیں ہے، ہم خود چل کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں. لہٰذا وہ خود چل کے معجزاتی طور پر درخت کے پاس چلا گیا. نبی خدا کو حق نہیں ہے کہ اگر کوئی ہٹ درمی پہ اتر آئے تو آپ جھک جائیں اس کے سامنے. نہ، آپ نے نہیں جھکنا ہٹ درموں کے سامنے، آپ حق پر ہیں. وہ اگر باطل پہ ڈٹا ہوا ہے، آپ نے کمزوری نہیں دکھانی. یوں نہیں کہ لچک دکھا کے ہم ہی ان کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ وہ حکمتیں ہیں جو آج مذہب بنا ہوا ہے. یہ چیزیں کہ باطل کے سامنے تسلیم ہونا، طاغوت کے سامنے جھک جانا، مخالف کے سامنے جھک جانا، یہ غرور نہیں ہونا چاہیے، ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے. وہ نہیں جھکتے تو ہم جھک جاتے ہیں. قرآن فرما رہے نا، انہوں نے نہیں جھکنا جہالت کی وجہ سے، تم پر بھی پابندی ہے. کیوں؟ ہلاکت ہے اگر تم جھکو گے، تم حق پر ہو. وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین. اور اگر یہ کام ہو گیا آگاہی کے بعد، آپ نے ان کی خواہشات، ان کے ہوا، ہوس، ان کے مطالبات، ان کی مرضی کے مطابق کوئی کام کیا، اس صورت میں ظالمین میں سے ہو جائیں گے. اگرچہ بظاہر خطاب رسول اللہ کو ہے لیکن امت کو خطاب ہے. در حقیقت یہ نقطہ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے دین کے علاوہ، حکم خدا کے علاوہ، صراط کے علاوہ کسی چیز کی اتباع کی گنجائش نہیں ہے کسی بھی حالت میں. آپ مصلحتی فتوے نہیں دے سکتے کہ یہاں پر ہم جھک جائیں، یہاں پر نہ جھکیں. نہ، یہ مطلقہ ممنوع راستے ہیں، یہ ریڈ لائنز ہیں دین کی، کہ آپ دین کے علاوہ کسی چیز کی اتباع نہیں کر سکتے. بھلے جہاں دین خود